یہ جو آپ نے ایک ریفرنس بھی دے دیا، وہاں پر کچھ علماء نے خطابات بھی کیے. ایک حافظ طاہر شفیع صاحب ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کی بیعت کا اعلان کرتا ہوں فیلڈ مارشل سے متعلق. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی بیعت ہو جاتی ہے، اور اس طرح بیعت اس بیعت کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو حکومتی عالم دین تھے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی بھی بیعت کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے عدت بھی نہیں گزاری تھی. وہ قول ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کے کہ عدت کے اندر انہوں نے اگلا پرائم منسٹر اڈاپٹ کر لیا تھا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب. عدت بھی پوری نہیں کی انہوں نے. تو یہ لوگ تو حکومتی لوگ ہیں. اور دیکھیں جب یہ تقریر کر رہے تھے تو اسی وقت کیمرہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے اوپر ڈالا گیا، تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے کر لیا تھا. انہیں بھی پتا تھا کہانیاں کروا رہا ہے. مجھے بتائیں، مجھے آپ کو اور پوری نیشن کو پتا ہے کہ کہانیاں کروا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر. 30 لاکھ کیا اس کے پاس تو ایک مدرسہ ہے. 30,000 آپ کی نظر میں اسپیشلی نقطہ نظر کیا ہے؟ بیعت ہو جاتی ہے اس طرح کسی بھی بعد میں آتا ہوں. پہلے تو جو اس نے اتنی لمبی چھوڑی ہے میں وہ سمیٹ لوں نا، کہ اس نے اتنی لمبی چھوڑی ہے کہ علماء بھی سمیٹتے ہوئے ڈر رہے ہیں. وہ تو مینگل صاحب نے بھی تمام علماء کی مجلس میں کہا کہ 30 لاکھ بندہ تو ہم سارے مل کے نہیں اکٹھا کر سکتے. تو وہ اکیلا ایک مدرسے میں بیٹھ کے 30 لاکھ بندہ کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ چھوڑی ہے اتنی لمبی. اور دوسری بات ہے کہ اسلام میں جو بیعت ہے وہ خلیفۃ المسلمین کی ہے. آرمی چیف کی بیعت نہیں ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہوتی ہے. اور اس کی ماڈرن فارم آج کل پرائم منسٹر ہے، اور وہ ووٹ کی شکل میں ایک ماڈرن طریقہ ہے. اگر کوئی اس طرح کا طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے تو کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ آرمی چیف کی بیعت کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر کے دور میں تو آرمی چیف جو ہے وہ خالد بن ولید تھے. تو بیعت تو لوگوں نے حضرت ابوبکر کی ہوئی تھی، آرمی چیف کی تو بیعت نہیں کی ہوئی تھی. نان سینس بات کی ہے اس نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے آرمی چیف تو خود آپ سے قرآن بھی ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور وہ مسکرا رہے تھے اس کی تقریر کے اوپر. انہیں پتا تھا کہ یہ چھوڑ رہا ہے. اس سے لمبی چھوڑی ہے دوسرے نے، اس کو بھی لمبی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے. اور اس شخص کو بالکل کوئی خیال نہیں آیا کہ یار تو نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہا ہے. وہ قرآن بورڈ میں وہ والا ہے جو دوسرا تھا، اور وہاں بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. شرمندگی ہے. پھر دیکھ لیں جو ٹرولنگ ہوئی ہے ان کی، تو انہوں نے اپنا مزہ چکھ لیا. آپ کے خیال میں استثناء پر آپ کا کیا لگتا ہے؟ کچھ نقطہ نظر کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے علماء نے اسے غیر شرعی قرار دیا کہ استثناء کسی کے لیے نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء کرام کی تاریخ، آپ کیا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیکن بہت سارے علماء نے نہیں، تمام علماء نے. میں تو کوئی ایسا عالم نہیں جانتا کہ جس نے اس قسم کی جرأت دکھائی ہو. اور میرا خیال ہے یہ بات ہمارے پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے اور ہمارے آرمی چیف کو بھی پتا ہے. علماء کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی دین کا نالج ہے. شہباز شریف صاحب بھی عربی جانتے ہیں کیونکہ 10 سال وہاں رہے ہیں. اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہے وہ تو آپ سے قرآن ہے، انہیں ان لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتا ہے. اور میرا خیال نہیں کہ کسی بھی مطلب کر کے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ یہ استثناء جو لینا جو ہے وہ کسی کے حق میں ہے وہ درست ہے. استثناء تو خلفائے راشدین کو حاصل نہیں ہے، بعد کے حکمران تو شاہی کو نہیں ان کے مقابلے میں. تو استثناء کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس سے بھی بڑھ کر سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک ہے. باقی جو عوام الناس کا معاملہ ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ کسی شخص کا تقوی ہم تو چیک نہیں کر سکتے، وہ سب کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. اسی آیت کے کانٹیکس میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد میں نبی اسلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کی گئی. تو آپ جلال میں آئے، آپ نے ممبر لگوایا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے شرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ استثناء کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اسلام کے اندر.